بیماری ٹوٹ پڑی، بڑا عام ہو گیا بخار۔ کسی بیمار نے حضرت مولانا یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لی اور اپنے جسم سے باندھ لی، مٹی باندھنے کی دیر تھی، بخار اتر گیا، اس نے بھگورا پیٹ دیا۔ اور ہاسپٹل جانے والوں، اصل دوا خانہ یہ ہے، یہاں سے مٹی لے کے باندھو، بخار ختم ہو جاتا ہے۔ پوری بستی پیر صاحب کی قبر سے مٹی اٹھانے کے لیے دوڑ پڑی، اب وہ مٹی اٹھا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں۔ لوگ مٹی اٹھاتے ہیں، بیٹا ٹرالی لا کے مٹی ڈالتا ہے، ابھی وہ ڈال کے واپس نہیں مڑا ہوتا، مٹی غائب، اس نے پھر ڈالی، پھر غائب، پھر ڈالی، پھر غائب۔ مولانا تھانوی صاحب کو لکھتے ہیں یہ بیٹے تھوڑے سے تیز مزاج کے تھے، قبر پہ آ کر کہنے لگے ابا تیری کرامت ہوگی، میرے لیے مصیبت ہوگی، تیری کرامت ہوگی، واللہ کہہ رہا ہوں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں، تیری کرامت ہوگی اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ سنو، اگر آج کے بعد دوبارہ کسی کو شفا ہوئی، ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالو۔ کہا تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد پھر کسی کو کبھی شفا نہیں، پہلے تو ایک پڑیا سے ہو جاتی تھی، پھر لوگوں نے کلو کلو بھی بندی، فرق نہیں پڑا۔ تو جس طرح مشہوری ہوئی تھی کہ مٹی باندھنے سے شفا ہو جاتی ہے، ویسے مشہوری ہو گئی اگے ہوتی سی، ہونے نہیں ہوتی، لوگوں نے مٹی اٹھانی چھوڑ دی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کرامات اولیاء کے نام پہ شرک نہ پھیلائیے۔ سوچئے یہ سوال کرنے والا، یہ آواز لگانے والا کس سے بات کر رہا تھا؟ مردے سے یا زندہ سے؟ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو مردے ہیں، مردے زندہ نہیں ہیں، ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کب اٹھایا جانا، لیکن وہ خطاب بھی کر رہا ہے۔ مردہ اس زندے کی دھمکی سن کے ڈر بھی رہا ہے، اور نیچے سے جو پینا ڈال کے ٹکے مٹی میں ڈال رہا تھا اس کو بند بھی کر لیتا ہے کہ اگے جڑی شفا ہو گئی ہون نہیں شفا دینی۔ یہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیر و فقیر کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام کرامات کے نام پر پھیلے ہوئے شرکیہ عقائد کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے ایسے عقائد والے اماموں کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے اہل بدعت کے بارے میں محدثین سلف صالحین کے اقوال کیا ہے وہ ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں۔ سنیے، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، مسجد میں داخل ہوئے، مؤذن نے ظہر یا عصر کی اذان دے چکا تھا، اذان کے بعد اذان میں کہہ دیا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ چکا ہے مؤذن، لیکن اقامت سے پہلے اذان دینے کے بعد مؤذن پھر کھڑا ہو گیا، آجو بھائی آجو نماز کھڑی ہونے والی ہے، ابھی جلدی کرو بھائی نماز ہونے والی ہے، آجو مسجد میں 5 منٹ رہ گئے۔ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے نماز ہونے کے بعد پھر اذان ہونے کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں 5 منٹ رہ گئے جماعت ہونے میں۔ اس نے ایسا اعلان کرنا شروع کر دیا تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہ مسجد یہ عمل کرنے والا بدعتی ہے، یہ عمل کرنے والا بدعتی ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے اس مسجد سے لے چلو۔ کیوں؟ اس نے اذان میں حی علی الصلاۃ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ جو اذان دینے کے بعد پھر پبلک کو بلانے کے لیے آواز لگا رہا ہے، یہ بدعتی انسان ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے لے چلو۔ سوچئے کیا اس کا یہ عمل، اس نے صرف اذان کے بعد پبلک کو دوبارہ بلایا ہے، اور ایک شخص قبر کے اندر دفن ہونے والے مردے کو زندہ مانے، اس کو شفا دینے والا مانے، اس کی کرامات کو تسلیم کرے، وحدت الوجود کے عقیدوں کو تسلیم کرے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ہم ان تمام شرکی عقائد کے باوجود ہنسی خوشی ان کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ، وہ کہتے ہیں میرے والد امام احمد نے گمراہ فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ گمراہ فرقے جن کے عقیدے وہ نہ ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ انہوں نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، پڑھ لے؟ فرمایا نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ مزید فرماتے ہیں میں نے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق اپنے والد سے سوال کیا تو فرمانے لگے جہمیہ اور معتزلہ جیسے بدعتیوں کے پیچھے نماز بالکل نہ پڑھو، اور یاد رکھو ان 2 گروہوں جن کا
کا ذکر ہوا، ان کے عقیدے اور علماء دیوبند کے عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے عقیدوں میں اور ان کے عقیدوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان کے عقائد کے اندر وحدت الوجود جیسا گمراہ عقیدہ ہے جو کھلا ہوا شرک کا مظہر ہے اور شرک کا اعلان ہے۔ سوچئے علماء دیوبند کے عقائد تو معتزلہ سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے محدثین کی جماعت سے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق پوچھا تو تمام محدثین نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ مہدی رحمہ اللہ سے خواہش پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رافضیوں کے پیچھے، جہمیہ کے پیچھے، ان گروہوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ کتاب اور سنت کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اہل بدعت اور قدریہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ان کے پیچھے میں نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے ایسے امام کے بارے میں پوچھا گیا جو سودے بازی کر کے نماز پڑھائے کہ اتنے درہم دو گے، اتنے پیسے دو گے تو تراویح پڑھاؤں گا۔ جو ایک تو ہے انسان نماز پڑھانے آئے اور مقتدی اس کی خدمت کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی دین کی بات کرنے آئے اور کوئی اس کی خدمت کر دے، اس میں کوئی ایک ہے ہاں جی نماز تو پڑھاؤں گا، دو گے کتنے، پہلے ریٹ طے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں گاؤں کے اندر امام صاحب نے نماز پڑھائی، مہینہ گزر گیا، کہا دو جی چندہ دو ہمیں، ہماری محنت تو نماز پڑھانے کی۔ کہا امام صاحب اس دفعہ تو چندہ ہوا ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ کہا دیکھو میں نے تو پورے مہینے نماز پڑھائی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ جی کچھ آئے گا تو دیں گے، آیا ہی نہیں، بالکل نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ کہتا اچھا میں نے کون سے وضو کر کے پڑھائی تھی، تم نہیں دو گے نہ دو، میں نے بھی تو بغیر وضو پورا مہینہ پڑھایا۔ جہاں کاروبار بن جائے اللہ کا دین، نمازیں پڑھانا، دین کی دعوت دینا، قرآن و حدیث سنانا کاروبار بن جائے، اتفاق ہونے لگے کیا دو گے کیا لو گے۔ مجھے یاد ہے ایک علاقے کے اندر، اس علاقے کا مولوی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک مولوی تقریر کرنے کے لیے آیا، تقریر کی، اس کا جو طے ہوا تھا ایڈوانس میں طے ہوا تھا، کتنے دو گے، اتنے دیں گے، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ جتنے دینے کا وعدہ ہوا تھا وہ اس مولوی کے لیے اتنے اکٹھے نہ کر سکے، چلے غریب جماعت تھی نہ کر سکی، اس سے کچھ کم رہے، واللہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تقریر ہوئی، جب اس کو پیسے دیے مولوی صاحب اے لو، اور مولوی تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں نا سانو ٹورو، ہمیں بھیجو، قاری کرو، دو جو دینا جائے، تو اس کو دیا حضرت یہ لوگ جائیے، تشریف لے جائیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے کھول کے گرے یہ جتنی گل مکی سی انہیں نہیں ہے، جتنی بات طے ہوئی تھی میری آپ کی اتنے نہیں ہے۔ کیا جی بس کوئی بات نہیں، سب گزارا کرو، اتنے ہی ہو سکے، غریب آدمی تھے۔ واللہ وہ جاتے ہیں اس مسجد کا ایمپلیفائر اٹھا کے لے لیا، مجھے خود اس بستی کے لوگوں نے بتایا، وہاں کے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مولوی صاحب جاتے ہوئے ایمپلیفائر لے کے چلے گئے۔ کام نے کہا مولوی صاحب اذان میں رک گئی، کہا میری بھی تو جیب کے چندے رک گئے، پیسے دے دو ایمپلیفائر لے جاؤ۔ تو جو مولوی، جو امام، جو قاری ایگریمنٹ کر کے پڑھائے اتنے ہزار۔ ایک مولوی سے ساتھی نے جمعے کا ٹائم مانگا، رمضان کا جمعہ تھا، کہا حضرت جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائیے، کہا 10,000 کی آفر تو ہے، میں بندہ بتا رہا ہوں، 10,000 کی آفر تو ہمارے پاس موجود ہے، فلانی مسجد کا نام نہیں لیا اس نے، کہ ایک مسجد سے فون آیا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اگر ہماری مسجد میں پڑھاؤ گے 10,000 دیں گے، اگر تم اس سے اوپر ریٹ لگاؤ تو وہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ حرام کھانے والا، یہ دین کو بیچنے والا، یہ دین کو کاروبار بنانے والا، یہ بغیرت اور دیوس ہے، یہ محمد کریم کے دین کا وارث نہیں ہے، بلکہ اس نے دین کو کاروبار کا راستہ بنا لیا، کھانے پینے کا راستہ بنا لیا۔ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوتا ہے کہ جو امام سودے بازی کر کے، ایگریمنٹ کر کے، پہلے ڈن کر کے کتنے دو گے کتنے لوں گا، آئے اور نماز پڑھائے، تو ایسے امام صاحب کہتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اب سوچئے اللہ کے لیے امام احمد بن حنبل ایسے لوگوں کے لیے عافیت کا سوال مانگ رہے ہیں جو صحیح العقیدہ ہے، صرف اپنے دین کی خدمت کے بدلے ایگریمنٹ کر کے پیسے پہلے ڈن کرتے ہیں، طے
بعد، اتنے میرے اور اتنے گاڑی کے، اتنے میرے اور اتنے فلانے کے، امام صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور جن کے عقیدوں میں شرک ہو، جن کے عقیدوں میں بدعات ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کیسے جائز مانا جا سکتا ہے؟ امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں امام کا بدعتی ہونا ظاہر ہو جائے اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرو۔ جب پتہ لگ جائے یہ نماز پڑھانے والا اہل بدعت میں سے ہے، امام مالک کا فتویٰ اہل شرک کی بات نہیں ہو رہی، اہل بدعت میں سے ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ہمارے ہاں تو دور سے پتہ لگ جاتا ہے نا، مسجدوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد غوثیہ، ادھر یا اللہ مدد، ادھر یا علی مدد، ادھر یا رسول اللہ مدد۔ ابھی پوچھنے کی حاجت ہے؟ مسجد کے اندر بنی ہوئی قبریں ابھی بھی پوچھنے کی حاجت ہے یہ امام کون ہے؟ اہل شرک کی مسجدیں، اہل بدعات کی مسجدیں ہمارے ہاں تو معروف ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے نقشبندیہ، مسجد نقشبندیہ، مسجد قادریہ، مسجد رضویہ۔ جس مسجد کے امام کا آپ کو بدعتی ہونا پتہ لگ جائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فتویٰ دے رہے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک اہل توحید میں سے، اہل ایمان میں سے امام ہے اور آپ اس کے پیچھے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اچانک آپ کو پتہ لگ گیا امام صاحب حمام میں سے نکلے ہیں، باتھ روم میں سے نکلے ہیں اور سیدھے مصلی پہ آ کر کھڑے ہو گئے، وضو نہیں کیا۔ بندہ پکا موحد ہے، ایماندار ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جی پھر سوچ لو، یہ تو نہیں کہو کہ انہوں نے اپنی پڑھ لی، اسی اپنی پڑھ لی، اس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس نے خود جواب دینا ہے، ہم نے اپنے کا جواب دینا ہے۔ کہو گے بے وضو کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لے؟ تم بے وضو کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہو؟ جو قبروں پہ سجارے ہے، جو قبر والوں کو زندہ مان کر جان کر اس کی حیات کو دنیاوی حیات قرار دے کر اس سے مانگنے اور سوال کرنے کی باتیں کرتا ہے، روٹیاں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اس کے پیچھے نماز کے، بے وضو کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور بے توحید کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ لگ جائے امام بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر امام فاسق ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ امام فاسق، گناہ گار امام، کوئی داڑھی کٹواتا ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اگر کبھی کبھار انسان پھنس جائے تو فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں اسے امام بنانا ہے گناہ اس کا ہے، جس کے ہاتھ میں امام بنانا ہے گناہ اس کا ہے کہ اس نے نیک آدمی کو امام کیوں نہیں بنایا، لیکن مقتدی فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر امام بدعتی ہو تو محدثین کا فتویٰ ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، جس نے کسی بدعتی سے محبت رکھی، کسی کے ساتھ نفرت ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کسی کو ایمان مان لینا ہی محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام صاحب کے، اللہ اس سے محبت ہے تو اس کو اپنا امام مانا ہے، اس سے محبت ہے تو اس کو اپنا قائد مانا ہے، اس سے محبت ہے تو اس کے پیچھے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں، کسی مسجد کا امام میرے باپ کا دشمن ہو، میرے باپ سے اس کی لڑائی ہوئی ہو، ہاتھا پائی ہو، امام صاحب نے میرے باپ کو 2 تھپڑ مارے ہو، اس کو گالیاں دی ہو، کوئی 100 روپے بھی ہر نماز کا دینا، 100 روپے لینا، اس امام پیچھے نماز پڑھ لے، میرے پیوں نے غور پڑھ لی سی، میں نماز پڑھ لا، میں نے توڑنا بروڑنا ہے، ایسا یا نہیں؟ اتنا غصہ آئے گا کہ میرے باپ کا دشمن ہے، اس نے میرے باپ کی بےزتی کی تھی، اس نے میرے باپ کو گالیاں دی تھی، اس نے میرے باپ کو تھپڑ مارا، میرا بس چلے تو میں نہیں نماز پڑھتا اس کے پیچھے۔ باپ کی اتنی غیرت ہے، محمد کریم کے دین کی اتنی بھی غیرت ہے کہ یہ بدعات کر کے، نعوذ باللہ، یاد کرنا میرے جملے کو، بدعتی 2 ہاتھ میں سے 1 ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا۔ یا جو بدعت کر رہا ہے، دین میں نیا کام کر رہا ہے، وہ اس عقیدے پہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے تو بتایا تھا لیکن نبی نے چھپا لیا، اللہ نے تو بتایا تھا نبی نے چھپا لیا، تبھی یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے نا۔ یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ مجھے بھی لگا۔ باپ کی غیرت کھا کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو دین اسلام میں اضافے کرتا ہے، وہ عقائد رکھتا ہے، جو
رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جو بدعتی سے محبت رکھے تو اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اس کے سینے سے نور اسلام کو نکال دے گا۔ جس نے اپنی بہن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کا قول سنیے، جس نے اپنی بہن اپنی بیٹی اس کا نکاح